الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الامام السجاد علیہ الصلاۃ والسلام: اعطینا ستا وفضلنا بسبع۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ یہ دن جو گزرا ہے 25 محرم، تاریخ شہادت سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی شہادت کی یہ تاریخ ہے۔ اس لیے آج ہم اپنی بات کا آغاز بھی امام ہی کے تذکرے سے کرتے ہیں، امام ہی کے ذکر سے کرتے ہیں۔ امام کا تذکرہ سننے اور سمجھنے سے پہلے کچھ مقدمات، گزارشات اور تمہیدی منازل ہیں۔ ہم امام کو کتنے عنوان سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ امام سجاد کو بیمار کربلا کے عنوان سے ہم پہچانتے ہیں۔ زیادہ ہی اگر قربت حاصل ہوئی مولا کی بارگاہ سے تو صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ اور امام کی دعاؤں کے حوالے سے ہم نے امام کو پہچانا اور سمجھا اور جانا۔ آج کی اس وقت کی گفتگو میں آپ کو امام سجاد کی شجاعت سناتا ہوں، امام سجاد کی شجاعت بتاتا ہوں۔ امام سجاد کی شجاعت تک پہنچنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے کربلا نے دین کو بچایا ہے، اسی طریقے سے کوفہ و شام کے واقعات نے کربلا کو بچایا ہے۔ اور آپ کے اذہان کے قریب ہو جاؤں، امام سجاد کی عظمت کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو دین نہ بچتا، اگر سجاد نہ ہوتے تو حسینیت نہ بچتی۔ امام حسین کا مقصد، اس کی حفاظت کی ذمہ داری امام سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک لے کر گئے۔
جس طریقے سے، اب شجاعت سمجھنے سے پہلے شجاعت کا میدان سمجھ لیجئے. جس طریقے سے امام حسین کی جیت کے میدان کو کربلا کہتے ہیں، اسی طریقے سے امام سجاد کی جیت کے میدان کو شام کہتے ہیں. محسوس فرمایا آپ نے؟ اب یہ جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اس میں آپ کس قدر جڑ پائیں گے مجھ سے، اسی کے بعد احساس ہوگا کہ مجھے اپنی بات کہاں تک پہنچانی ہے. امام سجاد کی جیت کے میدان کو شام کہتے ہیں. امام سجاد کی بہادری راہ کوفہ و شام میں کیا تھی، ان کی شجاعت کیا تھی، ان کی بلندی کیا تھی، ان کے کارنامے کیا تھے، ان کے کمالات کیا تھے، یہ سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام سجاد بیمار کربلا تھے مگر بیمار کوفہ و شام نہیں تھے. امام سجاد کوفہ و شام کے بیمار نہیں ہیں. کوفہ و شام میں وہ ساری ذمہ داریاں جو امام سجاد کے سپرد ہوئی تھی، وہ سب امام سجاد نے ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، عظمتوں کو دکھایا ہے، فضیلتوں کے پرچم کو اٹھایا ہے. کربلا کا مقصد، حسین کا مقصد لوگوں تک پہنچایا ہے، دین کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، آیات قرآنی کو بچایا ہے، کلمہ الہی کی حفاظت کی ہے، رسول کی رسالت کی حفاظت کی ہے، اللہ کی توحید کی حفاظت کی ہے، کعبے کی حفاظت کی ہے، حرم کی حفاظت کی ہے، اللہ کے پیغامات کی حفاظت کی ہے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کی ہے، اللہ کے قانون کی حفاظت کی ہے. یعنی جو قافلہ حسین کربلا تک لے کر آئے ہیں، اسی قافلے کو سجاد شام تک لے کر گئے ہیں. امام سجاد کی عظمت اور ان کی بلندی اور ان کی بلندی کی کیفیت ہے. اب آپ امام سجاد کی شجاعت مجھے آپ تک پہنچانی ہے، تو شجاعت تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو 3 مقدمے سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سا میدان ہے جسے امام سجاد نے جیتا ہے. بہت توجہ رکھیے گا عزیزو. میں نے کیا عرض کیا؟ امام سجاد کی جیت کا میدان کیا ہے؟ شام. شام یہ وہ جگہ ہے جہاں علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا. شجاعت کی بلندی کیا ہے امام سجاد کی، اسے سمجھنا ہے نا. تو پہلے اس میدان کو سمجھیے جہاں امام سجاد نے جیت کا پرچم گاڑا ہے، کہ وہ میدان کون سا تھا. شام یہ وہ جگہ ہے جہاں علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا. دن کے اجالے میں درباری لوگ آ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلونے بانٹتے تھے. یہ سب تاریخی حقائق ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے. اور انہی کھلونوں کو رات کے سناٹے میں چھین لیا کرتے تھے. اگلے دن بچوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے کھلونے کون چھین کے لے گیا. بچے کہا کرتے تھے کوئی آیا تھا چھین کے لے گیا. انہیں بتایا جاتا تھا کہ جو تمہارے ہاتھوں سے رات کے سناٹے میں کھلونے چھین کے لے گیا ہے اس کا نام علی تھا. اب جس بچے کو یہ پتا چلا ہو کہ میری ہاتھ سے کھلونے چھیننے والے کا نام علی، اس بچے کے دل میں علی سے محبت پیدا ہوگی کہ نفرت؟ نفرت پیدا ہوگی. یہ بچہ ہمیشہ بچہ رہے گا یا کبھی جوان بھی ہوگا؟ جوان بھی ہوگا. یہ بچہ جوان نہیں ہوتا تھا، علی کی دشمنی بڑھ کے جوان ہو جایا کرتی تھی. یہ شام میں علی کی دشمنی کا عالم تھا. عورتوں کی آغوش سے رات کے سناٹے میں درباری سپاہی آ کے بچے چھین لیتے تھے. اگلے دن انہیں بتایا جاتا تھا پتہ ہے تمہارے بچے کون چھین کر لے گیا؟ نہیں پتا. کہ جو تمہارے بچے چھین کر لے گیا ہے اس کا نام علی ہے. جن ماؤں کو یہ پتا چلا ہو کہ ہماری آغوش سے بچوں کو جو چھین کے لے گیا اس کا نام علی ہے، ان کے دل میں علی سے محبت ہوگی کہ نفرت؟ نفرت ہو جائے گی. اور ایک جملہ تو آپ نے سنا ہوگا سب نے، شام میں علی کے کردار کو کیسے مٹایا گیا اور کیسے بدلا گیا. جب لوگوں نے سنا کہ علی قتل کر دیے گئے تو کیا سوال ہوا؟ کہاں قتل ہوئے؟ لوگوں نے بتایا مسجد میں قتل ہوئے. کہا علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ نماز پڑھنے گئے تھے. کیا کوشچن ہوا؟
کیا علی بھی نماز پڑھا کرتے تھے؟ یہ شام میں علی کے کردار کو بدلنے کا عالم تھا، علی کے کردار کو اس طریقے سے بدلا گیا تھا۔ اور ایک اور جملہ اکثر آپ نے مجالس میں سنا ہوگا، ایام اعزاں میں سنتے رہتے ہوں گے مسلسل، جب مولا حسین نے دریافت کیا اور پوچھا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، میری خطا کیا ہے، کس بات کی سزا دے رہے ہو، تو کیا جواب ملا؟ بغضا لابیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں۔ یہ علی کی دشمنی کا عالم تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ پینسل پکڑا دیجئے، کیا کریں گے؟ وہ دیوار پہ لکیر بناتے ہیں بچے۔ شام میں چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں پہ تصویر بناتے تھے، اس تصویر کے بیچ میں علی لکھتے تھے، اس کو مارتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم ایسے ہی ماریں گے۔ معاذ اللہ علی کا جو کردار شام میں تھا وہ کسی انسان کا نہیں تھا۔ معاذ اللہ خاکم بدہن، یہی لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ عجیب طریقے کا ایک بدماش والا کردار بنی امیہ نے مولا کائنات کا شام میں بنا دیا تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا جتنی لوٹ پاٹ ہو رہی ہے سب لوٹ پاٹ کے پیچھے علی ہے، جتنے بچے کھو رہے ہیں سب کے پیچھے علی ہے، جتنے قتل ہو رہے ہیں سب کے پیچھے علی ہے۔ یہ عالم شام میں مولا کائنات کا کر دیا گیا تھا، ان کے کردار کی تبدیلی کا۔ یہ وہ شام کا میدان ہے جہاں امام سجاد نے جیت حاصل کی ہے۔ تاریخ سمجھ گئے آپ شام کی؟ اب یہ میدان بننے میں کتنے سال لگے یہ بھی سن لیجئے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ 14 ہجری میں یزید گورنر ہوا ہے شام میں۔ کون یزید؟ بھائی امیر شام کا، اس کا بیٹے کا نام بھی یزید ہے اور بھائی کا نام بھی یزید ہے۔ 4 سال گورنر رہا، 4 سال کے بعد فوت ہو گیا۔ پھر امیر شام گورنر ہوا، وہ رہا 60 ہجری تک۔ 60 میں سے 14 نکال دیجئے، کتنے بچتے ہیں؟ 60 میں سے 14 نکال دیجئے، کتنے بچیں گے؟ 46 46 سال، 46 ایئرز بنی امیہ نے سازشیں کی ہیں اہل بیت کے خلاف شام میں۔ کتنے سال؟ 46 سال۔ 46 سال بنی امیہ کی سازشوں کا یہ نتیجہ تھا کہ علی کا کردار اس طریقے سے بدل دیا گیا تھا اور اہل بیت کے کردار کو اس طریقے سے بدل دیا گیا تھا کہ وہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے، کس کی زوجہ ہے، نہیں معلوم تھا لوگوں کو شام میں۔ یہ کتنے سال کی محنت تھی بنی امیہ کی؟ 46 سال، یاد رکھیے گا بعد میں کام آئے گا۔ کتنے سال؟ 46 سال۔ میں نے آپ کو 2 ہسٹری بتائی، شام کا میدان کیسا تھا، شام کی تاریخ بتائی، اس کے بعد میں نے کیا بتایا؟ کتنے سال کی سازش تھی؟ 46 سال کی۔ ایک اور چھوٹا سا تیسرا مقدمہ سن لیجئے۔ میدان سمجھ میں آ گیا، میدان کی تاریخ سمجھ میں آ گئی، آغاز اور انجام سمجھ میں آ گیا، کتنے سال کی سازش تھی سمجھ میں آ گیا۔ مد مقابل کون ہے؟ کس کے مقابلے پر امام سجاد نے جیت حاصل کی؟ یزید۔ یزید کون شخص ہے؟ اس کے 2 بڑے پلان اور ارادے تھے یزید کے۔ پہلا پلان قرآن کو بدلنا۔ قرآن کو بدلنے سے مطلب آیت وہی رہے شراب حلال ہو جائے، آیت وہی رہے نماز حرام ہو جائے، یعنی حلال محمدی کو حرام کرنا، حلال محمدی کو حرام کرنا۔ اس نے شعر پڑھا تھا، گانے والی گانا گایا کرتی تھیں، اس کے شعر پڑھے جاتے تھے اس میں۔ اس کا ایک شعر بڑا مشہور ہے تاریخ میں، اگر اسلام میں شراب پینا حرام ہے تو عیسائی ہو جاؤ، شراب پی کے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ یزید کا عالم تھا، اس طریقے سے وہ حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا اور حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا۔ اس کا بڑا مشہور شعر ہے اور ادبیات میں داخل ہے، عرب کے ادبیات میں اس کا شعر شامل ہے یزید کا کہ اگر اسلام میں شراب حرام ہے تو عیسائی ہو جاؤ، شراب پی لو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ اس طریقے سے راستے نکالتا تھا حرام کو حلال کرنے کے، حلال کو حرام کرنے کے۔ تو پہلا پلان کیا تھا یزید کا؟ حلال محمدی کو حرام کرنا، حرام محمدی کو حلال کرنا۔ دوسرا ارادہ خود کو تاریخ میں رسول کا خلیفہ لکھوانا اور معاذ اللہ حسین کو باغی لکھوانا۔ یہ جو 700 کرسی نشین آپ سنتے ہیں نا کہ 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، یہ آس پڑوس محلے کے بلائے گئے لوگ نہیں تھے، یہ الگ الگ ممالک کے سفیر تھے۔
एम्बेसडर थे, रावी थे, रिपोर्टर्स थे, पत्रकार थे, कलमकार थे, जो लिखने के लिए आए थे कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था। पहुंच गई बात। शाम का मैदान मैंने आपको बता दिया, कितने सालों में मैदान सजा, 46 साल में, ये आपको बता दिया। मुकाबला किससे है? यजीद से। यजीद के दो बड़े प्लान, हलाल मोहम्मदी को हराम करना, हराम मोहम्मदी को हलाल करना, पहला प्लान। दूसरा यजीद का प्लान और इरादा क्या था? खुद को तारीख में रसूल का खलीफा लिखवाना और माज़अल्लाह हुसैन को बागी लिखवाना, जिसके लिए उसने बहुत सारे मुल्कों से रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार जमा किए थे। ये जो रावी जिसे बोलते हैं ना, इसी को हम आज रिपोर्टर बोलते हैं, पहले इसी को रावी बोला जाता था। अरब की ज़बान में यही रावी हैं। तो अलग अलग ममालिक के रिपोर्टर्स आए थे कवर करने के लिए कि क्या हो रहा है शाम में। बुलाया गया था उनको बाकायदा, ये लिखवाने के लिए बुलाया गया था कि जब खबर छपे तो ये छपे कि यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था। ये वो लोग लिखने के लिए आए थे। और यजीद ने अपने इस प्लान को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला हरबा इस्तेमाल किया। अब यहाँ से तवज्जो दीजिएगा। इमाम, ये सारी मैंने आपको तारीख सुना दी है। अब अगर इमाम सज्जाद की शुजाअत समझ में आए और शुजाअत की कैफियत समझ में आए और कैफियत में सुरूर पैदा हो, तो इमाम सज्जाद की शुजाअत को दाद देते वक्त ना आपके हाथ रुकने चाहिए, ना आपकी ज़बान रुकनी चाहिए, ना आपका लहजा रुकना चाहिए। जिसको लगता है कि इस्लाम की बका पर इमाम सज्जाद का कुछ एहसान है, उसके उठे हुए हाथ बताएंगे, बोलती हुई ज़बान बताएगी, बोलता हुआ लहजा बताएगा। पूरी ताकत और कुव्वत समेट लीजिएगा, इमाम सज्जाद की शुजाअत को दाद देना है। पूरी तवज्जो रखिएगा। दरबार, यजीद अपने दरबारी खतीब से बोलता है कि जाओ मिंबर पर और जाकर बनी उमैया की तारीफ करो, बनी हाशिम की बुराई शुरू करो। दरबारी खतीब मिंबर पर पहुंचा, उसने बनी उमैया की तारीफ की, बनी हाशिम की बुराई करना शुरू की। और जब बनी हाशिम की बुराई करता करता वो इस मकाम पर आया कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था, अचानक सारे दरबार की निगाहों ने देखा, जिसके हाथों में हथकड़ियां थीं, पैरों में बेड़ियां थीं, गले में खारदार तौक था, अचानक चीख के बोला, ओ झूठे चुप हो जा और मिंबर से उतर जा, ओ झूठे चुप हो जा और मिंबर से उतर जा। कमाल ये नहीं था कि इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया, कमाल ये था कि सारे दरबार ने देखा, वो चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया, चुप भी हुआ, चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया। दरबार का माहौल समझ में आ रहा है ना? पूरा मैंने दरबार का आपको मंजरनामा बता दिया है। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार, सबके कलम अभी उठे थे लिखने के लिए कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। लेकिन जैसे ही दरबार में इमाम सज्जाद की आवाज गूंजी, हर रावी ने दूसरे रिपोर्टर के हाथ को थाम के कहा, अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है, अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। जो बीमार लग रहा था मुख्तार लग रहा है, जो तख्त पे बैठा है यजीद वो बीमार लग रहा है। अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। जो बीमार लग रहा था मुख्तार लग रहा है।
جو تخت پہ بیٹھا ہے یزید وہ بیمار لگ رہا ہے. آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی. امام سجاد نے ممبر پر بیٹھنے والے کو نیچے اتار لیا. ممبر پر بیٹھنے والے کو نیچے اتار لیا. اب بھی شاید توجہ نہیں فرمائی. امام سجاد نے اپنے چچا امام حسن کی سنت کو دہرا دیا تھا. امام حسن نے بھی کبھی کسی ممبر پر بیٹھنے والے سے یہی کہا تھا, اتر میرے باپ کے ممبر سے. کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ یہ جملہ ادھورا ہے جو ہم سنتے ہیں. جملہ مکمل معلوم ہے کیا ہے؟ میرے باپ کے ممبر سے اتر, اور تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. یعنی امام حسن نے ممبر پر بیٹھنے والے کو 2 ذمہ داریاں دی کہ جا کے پہلے اپنا باپ ڈھونڈ, پھر باپ کا ممبر. امام سجاد نے فوراً فرمایا. وہ درباری خطیب اترا. امام سجاد نے فرمایا عزیز سے, عزیز اجازت ہے میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ بولوں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یزید نے اجازت دے دی ہوگی. اپنی موت خود کون بلاتا ہے؟ منع کر دیا اس نے. امام سجاد سمجھ گئے کہ اجازت نہیں دے گا. امام سجاد نے فوراً لہجہ بدلا, انداز بدلا کہ یزید اگر تو مجھے جانے دے گا تو میں اللہ اور رسول کی باتیں کروں گا, اور وہ باتیں کروں گا جس میں سننے والے کو ثواب ہوگا. درباری چونکے. کیوں چونکے؟ بتایا گیا تھا ایک باغی کا بیٹا ہے اور باتیں کر رہا ہے اللہ اور رسول کی. چونکے عزیز سے کہا, یزید جانے دے, اللہ اور رسول کی باتیں ہی تو کرے گا, سننے والوں کو ثواب ہوگا. یزید نے کہا نہیں جانے دوں گا. تیرا کیا بگاڑے گا, بیمار ہی تو ہے. یزید نے کہا بیمار ہے تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. بیمار ہے تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. اب میں اگلا منظر بیان کر رہا ہوں. منظر سمجھنے سے پہلے کیفیت سمجھیے. اپنے گھر میں بلا کے کسی کو اپنے جال میں پھنسانا اور ہے, دشمن کی ماند میں گھس کر اس کو اسی کے جال میں پھنسانا, یہ امام سجاد کا کمال اور کارنامہ تھا. اب تک جتنی بلندی پہ جا کے سنا آپ نے, میں نے دیکھا, لیکن اب اگر یزید کا جال سمجھ میں آ جائے اور خود جال میں پھنس جانا سمجھ میں آ جائے تو ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا امام سجاد کی ذہانت کو سلام پیش کرے گا. جال اور جال میں خود پھنسنا. لوگوں نے کہا جانے دے, جانے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ یزید نے کہا اگر یہ ممبر تک پہنچ گیا تو اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر لے. اس وقت تک نہیں اترے گا. جال اور جال میں پھنسنا سمجھ میں آئے تو بتائیے گا. اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے. درباریوں نے کہا یہ ہے کون؟ تیرا دربار ہے, تیرے لوگ ہیں, تیرے درباری ہیں, تیری حکومت ہے, تیری سلطنت ہے, تخت تیرا, تاج تیرا, ممبر تیرا, تیرے ہی ممبر پر بیٹھ کر تیرے ہی سامنے تجھے ذلیل کرے گا. یہ ہے کون؟ کہ اس کو جانتے نہیں ہو, اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. جیسے یزید نے کہا اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے, درباری چوک کے کھڑے ہوئے, کون محمد؟ وہی محمد جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے, وہی محمد جس پہ وحی آتی تھی, وہی محمد جو اللہ کا رسول ہے. جیسے یزید نے کہا وہی محمد, درباریوں نے کھڑے ہو کے یک زبان کہا یزید اب تو اسے ممبر تک جانے دے, ہم نے دیکھا نہیں ہے محمد چلتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, بولتے کیسے تھے.
شکاری خود اپنے جال میں پھنس گیا، مرتا کیا نہ کرتا، اجازت دینی پڑی۔ امام سجاد چلے، سارے درباری امام سجاد کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھو محمد ایسے ہی چلتے ہوں گے، محمد ایسے ہی قدم بڑھاتے ہوں گے، محمد ایسے ہی قدم رکھتے ہوں گے۔ یہ لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے سجاد اسیر ہوں، لگ یہ رہا تھا سارے دربار کی نگاہیں سجاد کے پیروں میں اسیر ہو گئی ہوں۔ امام سجاد چلے، پہنچے۔ کوئی بھی یہاں آتا ہے منبر پر آئے، پیشخانی کے لیے آئے، سوسخانی کے لیے آئے، کچھ نہ کچھ 2-4 منٹ کا تو سوچ ہی کے آتا ہے، سوچ کے چلتا ہے نا کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، سوچ کے تو آتا ہے۔ امام سجاد کہاں سے شروع کریں، کیا بتائیں؟ علی کا پوتا ہوں، یہ ساری جتنے سامنے بیٹھے ہیں سب علی کے دشمن ہیں، جو ہاتھ میں پتھر تھوڑے بہت بچے ہیں وہ بھی امام کی طرف آ جائیں گے، تو کیا بتائیں؟ حسین کا بیٹا ہوں، یہیں سے قتل کا فتویٰ گیا ہے باپ کا، کیا بولیں؟ امام سجاد نے بڑے عجب انداز میں آغاز فرمایا، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت بخشی ہے۔ اگر محسوس ہو نا کہ دربار میں بیٹھ کے دربار کا منظر دیکھ رہے ہیں تو بتائیے گا ضرور۔ امام سجاد فرما رہے اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، علم ہمیں دیا ہے، حلم ہمیں دیا ہے، سخاوت ہمیں دی ہے، شجاعت ہمیں دی ہے، سماحت ہمیں دی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا ہے۔ امام سجاد فرما رہے ہیں اللہ نے علم ہمیں دیا، حلم ہمیں دیا، سخاوت ہمیں دی، شجاعت ہمیں دی، سماحت ہمیں دی، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا۔ راوی، رپورٹرز، پترکار، قلمکار ایک دوسرے کی کوہنی میں کوہنی مار کے پوچھ رہے تھے یہ صحیح بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے۔ دوسرا ہاتھ دبا کے کہتا بے وقوف اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا تو یزید بولنے تھوڑے دیتا، یہ بول رہا ہے، یزید چپ ہو کے سن رہا ہے، اس کا مطلب جو بول رہا ہے بالکل صحیح بول رہا ہے۔ یہاں سے امام سجاد نے اپنا انداز بدلا، جب دیکھا درباری متوجہ ہو گئے فوراً انداز بدلا۔ اب یہاں سے جو خطبہ ہے امام سجاد کا، اسے میں خطبہ نہیں کہتا، اسے میں حملہ کہتا۔ امام سجاد کا حملہ۔ امام سجاد کس کے پوتے ہیں؟ بول دیجئے، سنسکرت کا سوال نہیں ہے نا، مولا کائنات کے پوتے ہیں۔ مولا کائنات کے بہت ساری صفات ظاہر ہوئی ہیں، صفت سخاوت، صفت علم، صفت کرم، صفت فضل، صفت قضاوت، صفت عدالت۔ اس میں ایک اہم صفت ہے صفت شجاعت۔ شجاعت میں اہم کردار ہوتا ہے حملے کا۔ مولا کائنات کے حملے کی کوالٹی جانتے ہیں کیا ہے؟ مولا کائنات کے حملے کی کوالٹی یہ تھی کہ کچھ دیر تک تو دیکھنے والے کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے کاٹا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوا چلتی تھی، گھوڑا سرکتا تھا، بدن سرکتا تھا، سر سرکتا تھا، جب خبر ہوتی تھی سرک چکا ہے۔ تھوڑی دیر دیکھنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہاں سے کاٹا ہے۔ امام سجاد مولا کائنات ہی کے پوتے ہیں، حملہ ایسا کیا ہے کہ تھوڑی دیر تک تو یزید کو بھی نہیں پتا چلا کہاں سے کاٹا ہے۔ آپ کو پتا چلے تو آواز اتنی بلند ہو جیسے شام تک پہنچانا چاہ رہے ہو۔ حملہ ایک اہم تاریخ اور امام سجاد کے اہم حملے کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ مولا سجاد نے فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت بخشی ہے۔ وَبِأَنَّا مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، نبی مانا گیا تھا، باغی ہے، باغی کا بیٹا ہے۔ امام فرما رہے ہیں نبی ہم میں سے ہے۔ درباری چونکے، یہ تو باغی تھا اور یہ کہہ رہا ہے نبی ان میں سے ہے۔ امام نے فرمایا اور سنو اور چونکو، وَمِنَّ الصِّدِّيقِ،
صدیق اکبر بھی ہم میں سے ہے۔ درباری پھر چونکے، کہا اور سنو اور چونکو، ومنت تیار، جعفر تیار بھی ہم میں سے ہے۔ درباری پھر چونکے، امام نے پھر فرمایا اور سنو اور چونکو، ومنا اسد اللہ، اللہ کا شیر بھی ہم میں سے ہے۔ اب وہ حملہ بتا رہا ہوں جس کی کاٹ کو تھوڑی دیر تک یزید بھی نہیں سمجھ پایا۔ سمجھ جائے نا تو آواز اتنی بلند ہونی چاہیے جیسے شام تک پہنچانا چاہ رہے ہوں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، امام سجاد کی شجاعت کو سلام ہوگا۔ جملہ پڑھ کے چپ ہو جاؤں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کتنی بلندی پہ جا کر امام سجاد کی شجاعت کو سلام پیش کرتا ہے۔ امام سجاد نے پھر حملہ بولا اور سنو، وَمِنَّا أَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ حَمْزَةُ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ، اللہ کے رسول کا شیر، شہیدوں کا سردار حمزہ بھی ہم میں سے ہے۔ یہ وہ حملہ تھا کہ تھوڑی دیر تک یزید کو بھی نہیں پتا چلا کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے۔ امام نے فرمایا حمزہ بھی ہم میں سے ہے۔ درباری چونکے، حمزہ ان میں سے ہے۔ نام کچھ سنا سنا ہے، کہاں نام تو سنا سنا لگ رہا ہے، کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں جو رسول کے چچا تھے؟ کاٹ سمجھ میں آئے حملے کی تو بتائیے گا، کہیں یہ وہ حمزہ تو نہیں جو رسول کے چچا تھے؟ ہاں یہ وہی حمزہ جو رسول کے چچا تھے۔ کہیں یہ وہی تو چچا نہیں جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟ ہاں یہ وہی حمزہ جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ کس نے کلیجہ چبایا تھا؟ ہندہ نے چبایا تھا۔ ہندہ کون؟ کہ جو تخت بیٹھا ہے اسی کی دادے۔ ہاتھوں کے پتھر چھوٹ گئے۔ اس کی دادی نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا اور یہ رسول کے خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہے۔ دیکھا آپ نے کس موڑ پہ لا کے مارا ہے؟ اس کی دادی نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا اور یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کا خلیفہ ہے۔ ہاتھوں کے پتھر چھوٹ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کھل کے بتائیے ہیں کون؟ امام نے فرمایا سنو، انا بنو مکہ و منا، انا بنو زمزم و صفا، انا بنو من حمل الرکن باطراف الردا، انا بنو من طاف و سعا، انا بنو من اوحى الجلیل ما اوحى، انا بنو محمد المصطفیٰ۔ میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں حجر اسود کو رکھ کر اپنی جگہ پہ لگایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل براق پہ سوار کر کے عرش کی بلندی پہ لے کر گئے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں جو طواف کرنے والوں میں سب سے اچھا تھا، جو سعی کرنے والوں میں سب سے اچھا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے قریب پہنچا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر اللہ نے خود وحی کی ہے، درمیان میں جبرائیل بھی نہیں تھے۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ جیسے کہا نا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، درباریوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بتایا یہ گیا ہے کہ باغی ہے۔ زندہ باد سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کھل کے بتائیے ذرا آپ ہیں کون؟ محمد مصطفیٰ کے بیٹے مطلب کھل کے بتائیے ہیں کون؟ یہاں سے امام سجاد نے اپنے دادا علی کے فضائل کی چھڑی لگا دی۔ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر علی کے فضائل سنانا اور سنا کے داد لینا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، لیکن دشمنوں کے مجمع میں علی کے فضائل سنانا اور صرف سنانا ہی نہیں، سنا کے منوا بھی لینا، یہ امام سجاد کا کمال اور کارنامہ تھا۔ جیسے لوگوں نے پوچھا کھل کے بتائیں آپ ہیں کون؟ امام نے فرمایا سنو، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے۔ 2 تلواروں سے جنگ ہوئی ہے رسول کے سامنے۔ کون سی جنگ تھی؟ جنگ احد، سلامت رہیے۔
कैसे दो तलवार, एक तलवार टूटी और दूसरी तलवार नाजिल हुई। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। इमाम सज्जाद शाम के दरबार में यजीद के सामने ओहद याद दिला रहे हैं। ओहद क्यों याद दिला रहे हैं? चूंकि इसी का दादा ओहद में रसूल के सामने था, इसी का दादा रसूल के सामने था। इमाम फरमा रहे खिलाफत रसूल का दावेदार है, तेरा तो सारे खानदान और बुजुर्ग वाले रसूल के मुकाबले पर आते रहे हैं, मैदानों में आते रहे। जंग ओहद तो मालूम है ना, जंग ओहद, ओहद सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। लहू में शराबोर नबी, जबीन से लेकर पैरों के अंगूठे तक लहू लुहान नबी। अपने पैरों को जमीन पे जमाए ऐसे खड़े थे जैसे अल्लाह काश नबी के कांधों पे ठहरा हो। अगर नबी हटेंगे तो कहीं अर्श इलाही न गिर पड़े। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। फिर सुन लीजिए, सब भाग गए, नबी नहीं भागे। दुनिया हमसे कहती है तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते। मेरे भाइयों, अगर आज के बाद कोई आपसे कहे ना कि तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते, तो पलट के कह दीजिएगा कि तुम्हें इतनी देर तक मैदान में रुकने की आदत हो तो नबी दिखाई देना। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। काफिरों ने चारों तरफ से नबी को घेर लिया। करीब था कि तलवारें नबी के बदन तक पहुंचती। बस एक लफ्ज देखिएगा, लफ्ज की कैफियत देखिएगा। तलवारें नबी के बदन तक पहुंचती। अचानक सारे मैदान की निगाहों ने देखा कि बादल सा गरजा, बिजली सी चमकी और नबी और काफिरों को दरमियान से अली गुजरे। नबी और काफिरों के दरमियान से अली गुजरे। नबी और काफिरों के दरमियान से अली का गुजरना था, सारे काफिर गुजर गए। मौलाए कायनात ने नबी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे काबा इमामत, काबा नबूवत का तवाफ कर रहा हो। अली की तलवार चल रही है। तलवार जब घोड़े पर काबा कटता है तो तलवार ऐसे नहीं, ऐसे चलती है। ऐसे चलने का मतलब यह है किसी का सर जाएगा, किसी का सीना जाएगा, किसी की कमर जाएगी, किसी का बाजू जाएगा, किसी के पांव जाएंगे। जो तस्वीरें घोड़ों पर बिगड़ रही थी, अली उसे जमीन पे बना रहे थे। तवाफ कर रहे थे अली, नबी का तवाफ कर रहे हैं अली, नबी का तवाफ कर रहे हैं अली। पूरे मैदान में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। दरमियान में नबी हैं, तवाफ करते हुए अली हैं, हिफाजत करता हुआ खुदा है, और कोई दूर दूर तक मैदान में नजर ही नहीं आ रहा है। या तो हिफाजत करता हुआ खुदा, या दरमियान में नबी, या तवाफ करते हुए अली। हिफाजत करता हुआ खुदा, दरमियान में नबी, तवाफ करते हुए अली। जब हमें कोई नजर ही नहीं आया, हमने पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह।
کہ اچانک میدان میں ایک آواز گونجی، قد قتل محمد، معاذ اللہ محمد قتل کر دیے گئے۔ جو کچھ بچے کھچے لوگ تھے انہوں نے بھی میدان سے سر پر دوڑنا شروع کیا، تا حد نظر حدوں سے باہر دور نکل گئے۔ جلدی سے علی جھکے، نبی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے جاتے ہیں، ایک ہاتھ پہ نبی کو بلند کیے ہوئے ہیں علی، اور بولتے جاتے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ ھذا محمد، ھذا محمد، ھذا محمد، بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد۔ اللہ کو علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آواز کبری آئی ہوگی، اے میرے رسول، علی نے تجھے ایک ہاتھ پہ اٹھا کے بولا ھذا محمد، تو غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے بول دینا، من کنت مولا فھذا علی المولا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ امام سجاد فرما رہے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے من ضربا بسیفین بین یدی رسول اللہ، من ضربا بین یدی رسول اللہ بسیفین وبایع البیعتین وہاجر الہجرتین والمصلی الی القبلتین۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے، جس نے 2 بیعتیں کی ہیں، جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو شب ہجرت بستر رسول پہ سویا ہے، جو شب معراج پردے کے پار گیا ہے۔ لوگوں نے کہا اتنا عظیم شخص دنیا میں آیا، آ کے چلا بھی گیا، ہمیں خبر بھی نہ ہوئی کون تھا، کھل کے بتائیے وہ کون تھا، آپ کون ہیں؟ امام سجاد نے اپنے دادا علی کے فضائل کی چھڑی لگا دی، سنو میں اس کا بیٹا ہوں جو رازوں کا راز تھا، انوار کا درخت ہے، ملائکہ کا قائد ہے، بیت المعمور ہے، ولی الاولیاء ہے، انجیل کا الیہ ہے، زبور کا نغمہ ہے، غفور کا پردہ ہے، صاحب لوا ہے، امام محشر ہے، قسیم نار و جنت ہے، چراغ ظلمت ہے، مفسر قرآن ہے، تاج ایمان ہے، ابن عمران ہے، قطب الاقطاب ہے، حبیب الاحباب ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ ید اللہ، آنکھ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، سینہ صدر اللہ، پہلو جنب اللہ، جو اذن اللہ ہے، اذن اللہ ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کو معافی دلائی، نوح کی کشتی بچائی، ابراہیم کو آگ سے نکالا، یوسف کو کنویں سے اٹھایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کی ہر جگہ مدد کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو محشر کا نور ہے، قبر کا نور ہے، محشر کا سایہ ہے، کوثر کا ساقی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت میں بھیجتا بھی ہے، دوزخ میں پھینکتا بھی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت میں بھیجتا بھی ہے، دوزخ میں پھینکتا بھی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا۔ لوگ پریشان، حیران، مضطرب، بے چین، بے قرار، بولتے ہیں چونک کر، اتنا عظیم شخص دنیا میں آیا، آ کے چلا بھی گیا، ہمیں پتہ بھی نہ چلا وہ کون تھا، آپ کون ہیں؟ کھل کے بتائیے وہ کون تھا جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا؟ امام نے فرمایا بے چین کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، مضطرب کیوں ہو، بے قرار کیوں ہو؟ ابھی بتاؤں گا وہ کون تھا، میں کون ہوں۔ پہلے جو تخت پہ یزید بیٹھا ہے اس سے پوچھ کے مجھے بتاؤ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا اس کا دادا تھا کہ میرا دادا؟ کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا، اس کا دادا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، یزید۔ بتا زندہ باد، یزید، بتا یزید، میرا یہاں بولنا یزید بتا آسان ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے، یزیدیوں کے درباریوں کے بیچ بولنا یزید سے، یزید بتا۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اردو ادب سے تھوڑی سی محبت بچی ہو
پیار بچا ہو، عشق بچا ہو تو بتائیے گا ضرور۔ امام فرما رہے یزید بتا، یزید بتا، یہ لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے کوئی اسیر بادشاہ سے بات کر رہا ہو، لگ یہ رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے نمک حرام غلام کو ڈانٹ رہا ہو۔ یزید بتا، لوگوں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے۔ امام نے فرمایا سنو، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے 2 بیعتیں کی، جس نے 2 ہجرتیں کی، جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، جو شب ہجرت بستر رسول پہ سویا، جو شب معراج پردے کے پار گیا، جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا، سمن سخی بہلول ذکی نقی تقی ابتہی مکی مدنی قرشی ہاشمی ذات جدی علی ابن ابی طالب، وہ کوئی اور نہیں میرا دادا ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ آنکھوں میں سب کے آنسو آ گئے، بلک بلک کے لوگ رونے لگے۔ تھا کچھ اور، ہمیں بتایا کچھ اور گیا۔ امام نے فرمایا اور سنو اور چونکو، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ امام سجاد نے اپنے چچا امام حسن سے لیا تھا۔ کس کا لیا تھا؟ امام حسن سے۔ اسی دربار میں کچھ سالوں پہلے امام حسن تشریف لائے تھے۔ جب آئے تھے تو اس وقت تخت پہ بیٹھا ہوا خلیفہ بدلا ہوا تھا۔ کون بیٹھا تھا؟ یزید کا کون تھا؟ نہ، یزید کا باپ۔ اس کا اصل تعارف یہی ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو یزید جیسی گندگی کو مسلمانوں کے گلے میں ڈال کے چلا گیا ہو وہ کوئی یزید کا بھی باپ رہا ہوگا۔ امام حسن چلنے لگے، پوچھا اس نے کچھ دوں گا تو رکھ لو گے؟ امام نے فرمایا تیرے پاس تیرا ہے ہی کیا؟ مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں کے امام کو دے گا، پوچھ کیسے رہا ہے کچھ دوں گا تو رکھ لو گے؟ تیرے پاس تیرا کیا ہے جو تو دے گا؟ خزانے سے دولت کا ڈھیر نکلنے لگا، امام حسن کے سامنے ڈھیر جمع ہونے لگا۔ امام حسن مسکرا رہے ہیں اسے دیکھ کر، اور کبھی تخت پہ بیٹھے ہوئے یزید کے باپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ وہ بولا کہ امام حسن سے کہ حسن حیرت میں نہ پڑو، میری دولت ختم نہیں ہوگی، میں ہندہ کا بیٹا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میری دولت ختم نہیں ہوگی، میں ہندہ کا بیٹا ہوں۔ اب منبر ہے، تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی کہ کوئی اپنی دولت کو ماں کی کمائی کی طرف نسبت دے۔ تو وہ ماں کیا ہوگی اور وہ بیٹا کیا ہوگا؟ امام حسن چلنے لگے، کسی غلام نے بڑھ کے امام حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ امام حسن نے ساری دولت اسے دے دی، ساری دولت اسے دی۔ گھبرا گیا، یہ پریشان ہو گیا، پسینے میں شرابور، حیرت زدہ، زبان تالو سے جا چپکی، ہکلاتا ہکلاتا بولا یہ کیا کیا حسن؟ میری ساری دولت غلام کو دے دی، ساری دولت غلام کو دے دی، ساری دولت غلام کو دے دی۔ امام حسن نے فرمایا بول، کیا بول رہا تھا؟ تیری دولت ختم نہیں ہوگی تو ہندہ کا بیٹا ہے، تو میری سخاوت ختم نہیں ہوگی، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ امام سجاد نے فرمایا تھا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یزید نے مشاوروں کو بلا کے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ اگر یہ کچھ دیر اور بولا تو میرے تخت کو تختہ بنا دے گا، تاج کو تاراج کر دے گا، دربار کو کھنڈر بنا دے گا، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اذان دلواؤ، اللہ ایسے برے مشاور بھی کسی کو نہ دے۔ یہ اذان نہیں دلوا رہے تھے، یزیدیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھکوا رہے تھے۔ دلواؤ اذان۔ اذان 7 مؤذنوں نے مل کے اذان کہی۔ کتنے مؤذنوں نے؟
یعنی رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ ایک مؤذن کے اذان سے آوازوں پر کوئی فرق نہیں پڑا. 7 مؤذنوں نے مل کے اذان کی. مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام سجاد نے فرمایا الحق اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا. مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. امام سجاد نے فرمایا میرا بدن، میری جان، میرا مال، میری کھال، میرا گوشت، میرا پوست، میرا لہو، میرا دل، میری دھڑکن، سب کچھ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تاریخ خطابت، تاریخ ذاکری، تاریخ مجلس عزا، تاریخ فرش عزا میں ایسے بہت سے جملے ہوتے ہیں جو ہمارے ہزاروں مرتبہ کے سنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے جملے معجزاتی اتنے ہوتے ہیں کہ چاہے جتنی مرتبہ سنیں لگتا ہے پہلی مرتبہ ہی سن رہے ہیں. یہ جو جملہ آ رہا ہے نا، جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ میں سے ہر شخص نے یہ جملہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوا ہوگا، لیکن یہ جملہ اتنا معجزاتی ہے کہ جب بھی پڑھا اور سنا جاتا ہے لگتا ہے جیسے پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اس لیے کہ جملہ جملہ نہیں ہے. امام حسین کی جیت کا اعلان ہے امام سجاد کی زبان سے. ساری مجلس ابھی تک کی ایک طرف، یا آخری جملہ ایک طرف. پوری طاقت سے یہاں بیٹھے ہر عزادار کو، بچے کو، جوان کو، بزرگ کو امام سجاد کا ساتھ دینا ہے امام حسین کی جیت کے اعلان میں. جو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں پوری طاقت سمیٹ لیجئے گا جتنی بدن میں طاقت ہو. امام سجاد کا ساتھ دینا ہے امام حسین کی جیت کے اعلان میں. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام سجاد نے فرمایا تمہیں اسی نام کا واسطہ ہے، رک جاؤ. امام سجاد پلٹے یزید کی طرف، پلٹ کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یزید صبح سے تو نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے، بتائے جا رہا ہے جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون. لب فیصلہ کیے دیتا ہوں جیتا کون، ہارا کون. اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام ہے تو جا تو جیتا، اگر حسین کے نانا کا نام ہے تو پھر میرا بابا حسین جیتا. خطبہ ختم، خطبہ تمام. لیکن خطبے سے پہلے کے شام اور خطبے کے بعد کے شام کو محسوس کریں. خطبے کے پہلے کا شام کیا تھا؟ راوی، رپورٹرز، پترکار، قلم کار، سب کے قلم اٹھے تھے یہ لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا. خطبے کے بعد جب وہ قلم کاغذ تک پہنچے تو ان کو لکھنا پڑا کہ یزید نے رسول کے نواسے حسین کو قتل کیا ہے. امام سجاد نے اپنے بابا کی شہادت کو چھپنے نہیں دیا. پلان کیا تھا یزید کا؟ قرآن کو بدلنا، نہ قرآن کو بدلنے دیا. دوسرا پلان کیا تھا؟ خود کو رسول کا خلیفہ لکھوانا، وہ بھی نہیں لکھنے دیا امام سجاد نے. نہ حلال محمدی کو حرام ہونے دیا، نہ حرام محمدی کو حلال ہونے دیا. اپنے بابا کے کردار کو بھی پہنچایا، اپنے دادا علی کے کردار کو پہنچایا بھی، منوایا بھی. آپ دیکھیے کیا سمجھا جاتا تھا شام میں علی کو؟ بے نمازی سمجھا جاتا تھا. اگر مطلب پہنچ جائے تو بتائیے گا. جس شام میں دادا کو بے نمازی سمجھا جاتا تھا، اسی شام میں جو سجاد پلٹ رہے تھے تو لوگ ہاتھوں کے اشاروں سے کہہ رہے تھے وہ دیکھو علی کا پوتا سید سجاد جا رہا ہے. سجاد کا کارنامہ اور کمال تھا. نہ دین بدلنے دیا، نہ قرآن بدلنے دیا، نہ یزید کا کوئی ارادہ اور پلان کامیاب ہونے دیا. شام میں اہل بیت کو امام سجاد نے اس طریقے سے پہنچایا ہے کہ وہ لوگ پریشان تھے، بے چین تھے. تھا کچھ اور، ہمیں بتایا کچھ اور گیا. محسوس فرمایا آپ نے؟ ابھی اور محسوس فرمائیں گے جب اس کو میں کھول کے بیان کروں گا. یاد ہے تمہید؟ 46 سال یاد ہے بنی امیہ کی سازش؟ کتنے سال سازش کی تھی؟ کتنے سال؟ جب ہم کوئی چیز کاغذ پہ لکھتے ہیں، مثلا کوئی
پیش خان ہیں، سوز خان ہیں، مرثیہ خان ہیں، شعراء کرام ہیں، وہ جب کاغذ پہ کچھ لکھیں گے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز میں کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہوں. پتہ ہوتا ہے نا، اگر ایک پیج لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کتنی دیر میں پڑھ دیں گے. یہ 2 پیج لکھے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کتنی دیر میں پڑھ دیں گے. آپ یہ جا کے خطبہ پڑھیے گا امام سجاد پہ، خطبہ پڑھیے، خطبے میں رونا گریا ایڈ کر لیجئے، اذان ایڈ کر لیجئے، پھر بیٹھ کے کچھ دیر سوچئے کہ یہ خطبہ کتنی دیر میں دیا جا سکتا ہے. تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خطیب یہ خطبہ 45 یا 46 منٹ میں دے سکتا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، یہ خطبہ 46 منٹ میں دے سکتا ہے. اب بھی آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں دل کیا سجاد کی عظمتوں کو سلام کرنے کا. جو بنی امیہ کی 46 سال کی سازشوں کو 46 منٹ میں بیکار کر دے، اس امام کو سید سجاد کہتے ہیں. یہی وہ شام ہے، شام کا دربار ہے. کچھ امام سجاد نے نہیں بدلنے دیا، کچھ نہیں مٹنے دیا. جب نکلے قرآن بھی بچا لائے، دین بھی بچا لائے، باپ کا کردار بھی بچا لائے، دادا کا کردار بھی منوا لائے. ہاں سجاد خود لٹ گئے، اسلام کو نہیں لٹنے دیا. یہی تو کہا جاتا تھا جب پوچھا جاتا تھا امام سے سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر پڑی، کیا جواب ملتا تھا؟ شام، الشام، الشام. یہ لفظ کی تکرار نہیں تھی، یہ 3 مناظر تھے: بازار شام، دربار شام، زندان شام. مولا بازار شام کا کیا عالم تھا کہ بس اتنا سمجھ کہ ہم وہاں کھڑے کیے گئے تھے جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے. دل پھٹنے کے لیے جملہ کافی تھا کہ علی کی بیٹیاں وہاں کھڑی تھیں جہاں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے. مولا بازار شام کا عالم بتا دیا. زندان شام کا عالم کیا تھا کہ ہمیں پہلے 6 مہینے زندان کے حجرے میں نہیں رکھا گیا، اس گلی میں رکھا گیا تھا جس کا دروازہ باہر کے راستے پر کھلتا ہے. جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، راوی بھی امام کو دیکھ رہا تھا. امام نے فرمایا سمجھ میں نہیں آیا، باہر کے راستے پر دروازہ کھلتا تھا. اگر دروازہ کھلا رہ جائے اور کسی کی نظر اندر پڑ جائے، اسی وجہ سے میری ماں، بہنیں، پھوپھیاں، بیٹیاں 6 مہینے تک اپنے پیروں کو سمیٹے سمیٹے بیٹھی رہی، کہیں کسی کی نگاہ اور نظر نہ پڑ جائے. کہ مولا دربار شام کا عالم کیا تھا. کہ دربار کا عالم مت پوچھ، کہ مولا آپ ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کے چاہنے والوں کو بتائیں گے، وہ بھی روئیں گے، ہم بھی روئیں گے، وہ بھی گریا کریں گے، ہم بھی گریا کریں گے، وہ بھی پرسا دیں گے، ہم بھی پرسا دیں گے. امام کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے. اب جو میں جملہ بتانے جا رہا ہوں نا، پورا چیلنج اور دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. امام سجاد نے عربی میں جو کہا ہے، کسی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ کر سکے. دل پھٹ جائے گا. جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما لیں نا اتنا رو لیجیے گا. مولا دربار کا عالم کیا تھا؟ دور پھینک کے فرمایا بس اتنا سمجھ، قامت علیہ السلام فی ارذل ثیابہا، چاروں طرف شرابیوں کا مجمع تھا اور میری پھوپھی اماں درمیان میں کھڑی تھی. منادی ندا دے رہا تھا، پہچان لو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، پہچان لو یہ حسین کی ماں جائی زینب ہے. میں بھی سر جھکا کے کھڑا تھا، میری پھوپھی بھی سر جھکا کے کھڑی تھی. نہ میں پھوپھی کو دیکھ پا رہا تھا، نہ پھوپھی مجھے دیکھ پا رہی تھی. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول علیہ رسول کے. رویا کیجئے، مسائب میں رویا ضرور کیجئے. اس لیے نہیں کہ خطیب مسائب پڑھ رہا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی سیدہ کو سکون بہت دیتی ہیں.
رونا ना आया करे ना तो अल्लाह के बारगाह में दुआ किया कीजिए, परवरदिगार तुझे शहजादी फातिमा का वास्ता है, मेरी आंखों को आंसू इनायत फरमा। फिर भी रोना ना आया करे ना तो आप जवान हैं, आपकी छोटी छोटी बहनें होंगी, मेरे जवान बच्चे जो बैठे हैं इनकी बहनें होंगी छोटी छोटी। सोचा करें कुछ चौराहे पे आपकी छोटी सी बहन को रोके, जुल्फों को पकड़े और रुखसारों पे तमाचे मारना शुरू करे। आप में से कितने भाई होंगे जिन्हें बर्दाश्त हो जाएगा? न हो सके तो इमाम सज्जाद को याद करके रो लिया कीजिए। सज्जाद करबला से कूफा, कूफा से शाम, यही देखते देखते चले गए। कभी शिमर सकीना को तमाचे मार जाता था, कभी फूली तमाचे मार जाता था। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम रसूल के। वो लीजिए, आज शहादत का दिन इमाम सज्जाद की, शहादत की तारीख थी इमाम सज्जाद की। सज्जाद दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जहर का असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इमाम ने अपने लाल इमाम बाकर को अपने पास बुलाया, बुला के फरमाया, बाकर करबला याद है? कहाँ बाबा याद है? कब बाकर बताओ तो सही, करबला में क्या क्या याद है? आखिरी वक्त इमाम सज्जाद के सज्जाद करबला सुन रहे हैं, करबला के मसाइब सुन रहे हैं। इमाम बाकर फरमाते हैं, बाबा याद है मुझे जब दादा अली अकबर का लाशा खैमे में लेकर आए थे। तो और बताओ? का बाबा याद है मुझे जब दादा अली असगर का लाशा खैमे में लेकर आए थे। इमाम सज्जाद रोते जाते हैं, करबला सुनते जाते हैं, रोते जाते हैं, करबला सुनते जाते हैं। इमाम सज्जाद की निगाह इमाम बाकर का चेहरा देख रही हैं, अभी आंखें खुली हुई हैं। इमाम बाकर फरमाते जाते हैं, बाबा याद है मुझे दादा का सर नो के नेज़ा पे कट के चढ़ा था, मुझे याद है। का और बताओ क्या याद है? का बाबा मुझे याद है जब खैमों में आग लगी थी, बाबा हम बाहर निकले थे, बाबा हमारे रुखसारों पे तमाचे लगे थे। इमाम सज्जाद रोते जाते हैं। इमाम बाकर ने फरमाया, बाबा याद है मुझे जब सकीना के रुखसारों पे तमाचे मारे गए थे, ज़ैनब की चादर छीनी गई थी। अचानक इमाम सज्जाद की आंखें बंद होने लगी। इमाम बाकर खड़े हो गए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। वावैला हुसैन, वावैला हुसैन, वावैला हुसैन, वावैला हुसैन, वावैला हुसैन, वावैला हुसैन, वावैला हुसैन। रुखसार जहाँ से हज़रते, रुखसार जहाँ से हज़रते ज़ैनुल इबा हुए। रुखसार जहाँ से हज़रते, रुखसार जहाँ से हज़रते ज़ैनुल इबा हुए। रुखसार जहाँ से हज़रते, रुखसार जहाँ से हज़रते ज़ैनुल इबा हुए। ओ यानी इमाम राहिए, यानी इमाम राहिए मुल्के बका हुए। रुखसार जहाँ से हज़रते, रुखसार जहाँ से हज़रते ज़ैनुल इबा हुए। वो सर पीटती है खाक, उड़ाती हबीबियाँ, सर
سر پیٹتی ہے خاک اڑاتی ہے بیبیاں وہ صد ہے غم میں اہل صد ہے غم میں اہل حرم مبتلا ہوئے رخسار جہاں سے حضرت رخسار جہاں سے حضرت زید العبا ہوئے وہ ٹوٹا پہاڑ حضرت باقر پہ رنج کا ٹوٹا پہاڑ حضرت باقر پہ رنج کا وہ کس بے کسی میں آئے کس بے کسی میں آئے پدر سے جدا ہوئے رخسار جہاں سے حضرت رخسار جہاں سے حضرت زید العبا ہوئے وہ کربو بلا سے شام تلک کتنے غم سہے کربو بلا سے شام تلک کتنے غم سہے او اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے جو جانو جفا ہوئے رخسار جہاں سے حضرت رخسار جہاں سے حضرت زید العبا ہوئے او مولا نے سر جھکا کے کہا شام 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 مولا نے سر جھکا کے کہا شام 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 او پوچھا کسی نے ظلم پوچھا کسی نے ظلم کہاں پر سوا ہوئے رخسار جہاں سے حضرت رخسار جہاں سے حضرت زید العبا ہوئے گردن میں توخ پیروں میں بیڑی رسن میں ہار گردن میں توخ پیروں میں بیڑی رسن میں ہار او سجاد اس طرح سے سجاد اس طرح سے اسیر جفا ہوئے آخری شعر حضرت رخسار جہاں سے حضرت زید العبا ہوئے ذیشان بھول پائے نہ سجاد عمر بھر ذیشان بھول پائے نہ سجاد عمر بھر او ہاشم جو کربلا میں ہاشم جو کربلا میں تجارو جفا ہوئے رخسار جہاں سے حضرت زید العبا ہوئے کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم جناب فاطمہ زہرا کے اجڑے گھر کا ہے ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم بنی ہاشم کے 18 ماہ انور
گھر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم سب پڑھے شہ بے کس کے شش ماہ علی اس گر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم ازادارو کرو ماتم سنو کربو بلا کے دل برے شہبر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم ازادارو کرو ماتم لعینوں نے جو لوٹی تھی اسی چادر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم ازادارو کرو ماتم جو گزری شام کے زندہ میں اس دکھ تر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم ازادارو کرو ماتم پشے گردن سے جو کاٹا گیا اس سر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم ازادارو کرو ماتم جاؤ سے 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 ہر محمد وال محمد صلوات